أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ جیسا کہ اس سے پچھلی آیات میں مشرکین مکہ کے مطالبے کو ذکر کیا گیا تھا کہ ہمارے اوپر جلدی عذاب لے آئیں، اور چونکہ اللہ کو ابھی ان پر عذاب مقدر نہیں تھا تو وہ اہل ایمان پر بہت زور دیا کرتے تھے کہ یا تو وہ مر جائیں اور یا پھر وہ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ تو گویا کہ اس میں یہ حکم تھا کہ اگر یہ زمین تم پر تنگ کر دی گئی ہے تو تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہاں پر مجھ اکیلے کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، تمہیں مصیبتیں اور تکالیف سہنا پڑ رہی ہیں، تو ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، تم ہجرت کر جاؤ، نکل جاؤ، کسی دوسری جگہ پر چلے جاؤ۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 80-82 گھر وہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جس میں بھی اللہ نے روح پھونکی ہے، جس کو بھی اللہ نے حیات عطا کی ہے، اس کو مرنا ہی مرنا ہے، اس میں سے اللہ روح قبض کریں گے ہی کریں گے، کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف ہی لوٹایا جائے گا۔ تو لہٰذا تم اپنی زمین کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف جاؤ یا کسی اور علاقے کی طرف جاؤ تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے چھوٹنے کا جو غم اور افسوس ہوگا تم اس سے پریشان نہ ہونا۔ یہ کتنے دن کی زندگی ہے، بہرحال یہ ختم ہو جائے گی اور تم سب کے سب میرے پاس آ جاؤ گے، میں تمہیں تمام کو جمع کر دوں گا، اور تمہیں اپنے گھر کے چھوٹنے کا غم اور افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیاوی گھر سے بہت بہتر گھر میں تمہیں عطا کروں گا، اس کا وعدہ اللہ نے ذکر بھی کیا ہے۔ اسی طرح تمہارے جو بھائی، قبیلے کے لوگ اور رشتہ دار، عزیز و اقارب تو جو تم سے چھوٹ رہے ہیں، تمہیں اس کا غم اور افسوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو ایک دن چھوٹنے ہی چھوٹنے ہیں، اور جب موت آ جائے گی تو آدمی جبراً ان کو چھوڑے گا۔ تو اللہ کا بندہ وہی ہے کہ جو اپنے اختیار سے چھوڑ کر، اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر تو وہ چلا جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ ورنہ اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے تو ایک نہ ایک دن تو یہ چھوٹنے ہی والے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کے چھوٹنے کا کوئی غم اور افسوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے کامل بندے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی رضامندی سے اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے ان کو خود ہی اپنے ارادہ سے ان کو چھوڑ دو۔
ثم الینا ترجعون، تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کچھ تم نے چھوڑا ہے دنیا میں اللہ کے لیے، اللہ اس سے بہت بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو جنت میں بالا خانوں کا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تمہارے گھر کے چھوٹنے کا تمہیں افسوس ہوگا، اپنی بستی کے چھوٹنے کا افسوس ہوگا کہ جس بستی میں تم پیدا ہوئے پلے بڑے، تمہارے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، کاروبار، سارا کچھ جس بستی میں ہے اس کے چھوٹنے کا افسوس تو ہوگا، لیکن اگر اللہ کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، تو ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو باغات میں ایسے بالا خانوں کا، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اور وہاں پر ہمیشہ رہنا ہوگا، پھر وہاں سے تمہیں کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں سے تو نکلنا ہی نکلنا ہے، مرضی سے نکل جاؤ یا جبراً نکلو، لیکن اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے نکلے تو پھر اس کے بدلے میں اللہ ایسے گھر عطا فرمائیں گے، ایسے باغات عطا فرمائیں گے، ایسے بالا خانے عطا فرمائیں گے کہ خالدین فیہا، وہاں پر تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نعم اجر العاملین، وہ کتنا ہی بہتر بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ یعنی جن لوگوں نے دنیا میں محنت کاٹی ہے، جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی عبادت کی ہے، نعم اجر العاملین، کتنا ہی بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ وہاں پر کام کرنے والوں کو عطا کر رہے ہیں۔ الذین صبروا، اور وہ لوگ جو ثابت قدم رہے، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے۔ یعنی انہوں نے جب ایمان لے آئے، جب کلمہ پڑھ لیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ قائم رہے، اس پر وہ ڈٹے رہے۔ صبر کا جو ایک معنی ہے، وہ ایک معنی یہ ہے کہ جو آدمی نیکی کر رہا ہو اس نیکی پر قائم رہے، صبر کا ایک معنی یہ ہے۔ اس لیے کہ صبر کا جو لفظی اور لغوی معنی ہے وہ ہے رکنا، جمنا۔ تو جو آدمی وہ نیکی کر رہا ہے، یعنی جو ایمان لے آیا ہے، وہ اس پر قائم رہے، یہ بھی ایک صبر ہے۔ صبر کا دوسرا معنی وہ یہ ہے کہ برائی سے رک جائے، یعنی رکنا صبر کا معنی ہے نا، تو برائی سے رک جائے، یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور تیسرا جو صبر کا معنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو پھر وہ اللہ کی ناشکری سے رک جائے، آہو بکا سے رک جائے، یہ صبر کے تین معنی ہیں۔ تو الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ اب اس میں تینوں معنی آ سکتے ہیں، یہ کہ ایمان لے آئے تو اس پر رکے رہے، اس پر جمے رہے، اس پر قائم رہے، اور اسی طرح دوسرا معنی بھی اس پر صادق آتا ہے کہ مشرکین نے ان کو دوبارہ کفر کی طرف لے جانا چاہا، دوبارہ شرک کی طرف لے جانا چاہا، جو تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، لیکن یہ اس کی طرف نہیں گئے، اس سے رک گئے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ جو صبر کا تیسرا معنی ہے وہ بھی یہاں پر صادق آتا ہے کہ ان کو کتنی تکالیف دی گئی، مشقتیں برداشت کرنا پڑی، لیکن اس پر انہوں نے، جیسا کہ ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ سخت تپتی ریت پر بھی ان کو لٹایا گیا ہے، تو لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ احد احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک، یعنی اس پر آہو بکا نہیں کی، اس پر روئے دھوئے نہیں، بلکہ اس پر پھر اللہ کی طرف ہی رجوع کیا ہے۔ یہ صبر کا تیسرا معنی ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ ہمیں اس دنیاوی مشقت کے بدلے میں ضرور عطا فرمائیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہی چوپائے ہیں، لا تحمل رزقها، جو اپنے رزق کو اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
اور وہ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. یعنی تم ہجرت کر کے جاؤ گے تو تم اس بات پر پریشان نہ ہونا کہ وہاں تو ہمارا کاروبار نہیں ہے، وہاں ہماری دکان نہیں ہے، وہاں ہماری تجارت نہیں ہے، وہاں ہماری زراعت نہیں ہے، تو ہم ہجرت کر کے جائیں گے، سب کچھ چھوڑ کر جائیں گے تو آگے جا کر کھائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ نے فرمایا، یعنی گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دے دی ہے کہ چوپاؤں کو دیکھ لو، انہوں نے کوئی اپنے پاس رزق یا روزی کا ذخیرہ کیا ہوا ہے، نیا دن نئی روزی. لا تحملوا رزقها، وہ اپنے رزق کو اپنے کندھوں پر اٹھائے نہیں پھرتے، نہ انہوں نے اپنے پاس اپنے رزق کو جمع کیا ہوا ہے. جو اللہ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں وہ اللہ تمہیں بھی رزق عطا کر دیں گے. اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی انہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں اور اللہ ہی تمہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں. اس لیے رزق کی تنگی پر آہو بکا نہیں کرنی چاہیے. وہ تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے ہی رزق کا وعدہ کیا ہے، اور کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے اس کا وعدہ اللہ نے بیان کر دیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھئے، من خلق السماوات والارض، کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کس نے؟ اللہ نے. تو جو رزق نازل کرنے والی ذات ہے، اسباب رزق بھی سب اسی نے پیدا کیے. زمین نہ ہوتی تو رزق تمہیں کہاں سے ملتا، تمہارے ہاتھ میں کہاں پہ آتا؟ تو یہ سبب ہے جو رزق کا، یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. سورج اور چاند ہیں، ان کا جو روزی کے ساتھ تعلق ہے سب پر واضح ہے، یہ کس نے پیدا کیے؟ تو جب اسباب رزق اس نے پیدا کیے ہیں تو وہ رزق بھی وہی پیدا کرے گا، تمہیں رزق بھی وہی عطا کرے گا. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تم اللہ کا دربار چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ رزق اس کے قبضہ میں، اسباب رزق اس نے پیدا کیے ہیں، پھر اس پر بھروسہ اور توکل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ ہی یبسط الرزق، پھیلاتے ہیں رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور تنگ کر دیتے ہیں اس کے لیے. یعنی جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں رزق کی کشادگی، اللہ رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کی تنگی، اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں. رزق تنگ کر دینا یا کشادہ کر دینا یہ تو اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن یہ کہیں بیان نہیں کیا کہ میں اس کا رزق بند کر دوں گا. بند کرنے کی بات اللہ نے کہیں نہیں کی. اللہ تعالیٰ حالات پھیر دیتے. ایک شخص غریب پیدا ہوا اور لقمے کو ترس رہا تھا، اللہ نے ایسے دن پھیرے کہ وہ اپنی زندگی میں دنیا کی ساری چہل پہل دیکھ کر مرتا ہے. اور ایک شخص ایسا ہے جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتا ہے اور مرتے وقت وہ فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی کس کے قبضہ میں ہے؟ اللہ کے قبضہ میں ہے. تو لہذا اس بات سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، من نزل من السماء ماء، کس نے اتارا آسمان سے پانی کو، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر زندہ کیا اس پانی کے ذریعہ سے زمین کو، من بعد موتها، اس زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. یعنی اب دیکھیں کہ زمین جو تھی جب بارش نہیں ہوئی، فصل کاٹ لی گئی، اب وہ زمین مردہ ہو گئی. اب کوئی آدمی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس زمین سے دوبارہ غلہ اگے گا. اگر اللہ کا امر اور ارادہ نہ ہو تو کون ہے اس زمین سے غلہ اگانے والا؟ کوئی بھی زمین سے غلہ نہیں اگا سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کے اندر سے، انسان کی سوچ سے باہر، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو برساتے ہیں اور اس زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. تو یوں سمجھ لیجیے کہ اس آیت کا تعلق ما قبل کے ساتھ کہ اسباب رزق وہ سارے کے سارے کس کے قبضہ میں ہیں؟ اللہ کے قبضہ میں. تو رزق بھی اسی کے قبضہ میں ہے.
تو لہٰذا رزق کی کشادگی سے، رزق کی تنگی سے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ سارا کا سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو الحمدللہ، قل الحمدللہ، آپ فرما دیجئے کہ تمام تر تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگ ان میں سے اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، خود کو جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، خود پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا نظام یہ تو اللہ کے قبضہ میں ہے۔